درس کا عنوان ہے دعوت یا تباہی۔ اس درس کے مقرر ہیں فضیلت الشیخ ڈاکٹر ذاکر نائک حفظ اللہ۔ قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کا نام ذکر ہے 25 بار، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا 5 بار، 4 بار محمد اور 1 بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا سوال پوچھیں گے کہ آپ کے آخری پیغمبر، آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے والد و والدہ تھے؟ بے شک ان کے والد بھی تھے اور والدہ بھی تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام، ان کے والد و والدہ تھے؟ ہم کہیں گے ان کے والدہ تو تھی، والد تو نہیں تھے۔ تو کون بڑا؟ جو پیغمبر کے والد ہے وہ بڑا کہ جس کے والد نے وہ بڑا؟ کون بڑا؟ جس کے والد ہے وہ شخص بڑا کہ وہ شخص جس کے والد نے وہ بڑا؟ کون بڑا؟ جس کے والد نہیں وہ بڑا۔ سوال کریں گے جواب نہیں دیں گے، آپ کے ذہن میں شک پیدا کریں گے، سوال کریں گے، قرآن مجید سے دلیل دیں گے، ہمارا برہان ہمارے خلاف استعمال کریں گے، اور ہم مسلمان لوگ منہ بھی نہیں کھول سکتے، ہاتھ پہ ہاتھ باندھے بیٹھے ہوئے منہ بھی نہیں کھول سکتے۔ وی آر لائک سٹنگ ڈکس۔ پنچنگ بیگ ہوتے پریکٹس کے لیے، تو باکسنگ کرتے تو پریکٹس کے لیے پنچنگ بیگ ہوتی ہے نا، تو کرسچن مشنری لوگ ہم مسلمان کو پنچنگ بیگ بنا رہے، ٹارگیٹ پریکٹس۔ جب شوٹنگ کرتے تو پتلا بناتے، ہم مسلمانوں کو پتلا بنا کے شوٹ کر رہے اور ہم منہ بھی نہیں کھول سکتے، ہمارا برہان ہمارے خلاف استعمال کر رہے اور ہم منہ بھی نہیں کھول سکتے۔ افسوس ہے ہمارے امہ کے اوپر۔ وہ دوسرا سوال کرتے کہ آپ کے آخری پیغمبر، آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ زندہ ہے کہ مر گئے؟ زندہ ہے، حیات ہے کہ مر گئے فزیکلی؟ اور ہمیں کہنا پڑے گا تو ان کا تو انتقال ہو گیا اور وہ مدینہ میں دفنائے گئے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام وہ زندہ ہے کہ مر گئے؟ اور ہمیں قبول کرنا پڑے، قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے، سورہ نساء سورہ 4 آیت نمبر 158 کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندہ اٹھا لیا گیا۔ تو کون بڑا؟ وہ شخص جو زندہ ہے بڑا ہے کہ وہ شخص جو مر گیا بڑا ہے؟ کون بڑا؟ سوال کریں گے لیکن جواب نہیں دیں گے، آپ کے ذہن کو سوچنے پہ مجبور کریں گے، سوال کریں گے لیکن جواب نہیں دیں گے، آپ کے ذہن میں شک پیدا کریں گے، ہمارا برہان ہمارے خلاف استعمال کریں گے۔ پھر پوچھیں گے کہ آپ کے آخری پیغمبر، آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان نے معجزہ کیے؟ ہاں ہم کہیں گے بہت کیے، بے شک بہت سے کیے۔ ان نے کوئی بھی ایسا معجزہ کیا جس میں ان نے مردے انسان میں جان ڈالی؟ اور ہمیں قبول کرنا پڑے گا کہ ہمیں کوئی بھی قرآن شریف کی آیت نہیں پتا یا کوئی صحیح حدیث میں ذکر نہیں ہے جس کے اندر ایسا معجزہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے جن میں انہیں مردے میں جان ڈالی۔ پھر دوسرا سوال پوچھیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام، ان نے کبھی مردوں میں جان ڈالی؟ اور ہمیں تسلیم کرنے پڑے گا کہ قرآن میں جب ذکر ہے، بے شک عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی، بسم اللہ، اٹھا اللہ کے نام پہ۔ تو کون بڑا؟ جو شخص مردوں میں جان ڈال سکتا وہ بڑا کہ وہ شخص جو مردوں میں جان نہیں ڈال سکتا بڑا؟ کون بڑا؟ کون بڑا؟ وہ شخص جو مردوں میں جان ڈال سکتا وہ بڑا کہ وہ شخص جو مردوں میں جان نہیں ڈال سکتا بڑا؟ سوال کریں گے لیکن آپ کو جواب نہیں دیں گے، آپ کے ذہن کو سوچنے پہ مجبور کریں گے، اور ہم مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ باندھے بیٹھے منہ بھی نہیں کھول سکتے، ہمارا برہان ہمارے خلاف استعمال کرے عیسائی لوگ اور ہم منہ بھی نہیں کھول سکتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دکھاتے کس طریقے سے دعوت پہنچانے کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسان طریقہ آپ کو دکھاتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں، کل یا اہل کتاب، کو اہل کتاب سے، یہود و نصارہ سے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، ہم آپس میں اس چیز کے اوپر ایک آئے جو چیز آپ اور ہم میں کامن ہے۔ اور سب سے پہلی چیز کون سی ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کیا ہم ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کریں، ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ہم آپس میں کسی کو معبود نہیں بنائیں اللہ کے علاوہ۔
ونشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا فان تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. اور اگر آپ اس بات کے اوپر نہیں مانتے تو آپ شہادت دو کہ ہم وہ لوگ ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی آپ غیر مسلم سے ان کو دعوت پہنچاتے ہیں تو سب سے بہترین طریقہ ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، جو آپ اور ہم میں کامن چیز ہے، جو ایک جیسی چیز ہے، کم از کم اس پہ تو عمل کریں ہم پہلے. اور سب سے بہترین چیز ہے اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں. ولا نشرک به شیئا، ہم آپس میں کسی اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. ہم مسلمان بھائی، ہم بہت انٹیلیجنٹ ہیں. ایکسکیوز دینے میں، بہانہ بنانے میں ہم اول نمبر ہے، نمبر 1. جب میں مسلمان بھائی کو بھائی صاحب دعوت کیوں نہیں کرتے، وہ کہتے کہ میرے پاس ابھی علم نہیں ہے، انشاءاللہ جب میں شیخ بنوں گا، علم آ جائے گا تو میں دعوت کروں گا. وہ سوچتے ہیں کہ وہ شیخ دیدا جیسا بنیں گے اور پھر دعوت کریں گے. وہ وقت کبھی آئے گا ہی نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صحیح بخاری میں بلغوا انی ولو آیا، پروپیگیٹ ایون اف یو نو ون ورس. اگر آپ کو ایک آیت بھی پتا ہے اسلام کے بارے میں اور صحیح طریقے سے پتا ہے تو آپ کا فرض ہے کہ آپ اس کو ان لوگوں تک پہنچاؤ جس کو اس کے بارے میں نہیں پتا. اگر آپ سوچیں گے آپ علم حاصل کریں گے اور شیخ دیدا جیسے بنیں گے تو وقت کبھی آئے گا ہی نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بلغوا انی ولو آیا، آپ کو اگر ایک آیت بھی پتا ہے اسلام کے بارے میں اور اگر صحیح پتا ہے، آپ کا فرض ہے کہ آپ ان لوگوں تک پہنچاؤ جو لوگ کو اس کے بارے میں نہیں پتا ہے. اور ہر مسلمان کم از کم شہادت تو کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے. کم از کم وہ جا کے تو کہو اپنے غیر مسلمان دوستوں سے، کم از کم یہ تو کہو کہ اللہ ایک ہے. اگر وہ آپ سے پوچھیں گے آپ کے پاس کیا ثبوت ہے، اگر آپ کو جواب نہیں پتا تو آپ کیا کریں گے، گھر کے اوپر آ کے خوب بک کریں گے. آپ جب ایگزامینیشن میں جاتے ہیں اور آپ کو سوال کا جواب نہیں پتا ہے اور آپ فیل ہوتے تو کیا کرتے، جب آپ گھر پہ آتے اس کو مشق کرتے ہو جواب کو. آج تو ایج ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کا، سارے جواب آپ کی انگلیاں کے نزدیک موجود ہے. انٹرنیٹ کے اوپر ویڈیو کیسٹ ہے، آڈیو کیسٹ ہے، کتاب ہے. آپ کو ریسرچ کرنے کی، تحقیقات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ آج سارے جواب موجود ہے. اور میں نے تقریر کی تھی کچھ چند سال پہلے، جس کا موضوع تھا از دا قرآن گاڈز ورڈ، کیا قرآن اللہ کا کلام ہے. اور اس کے اندر الحمدللہ میں نے ثابت کر کے دکھایا سائنٹیفکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ موجود ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے. چاہے وہ عیسائی ہو یا چاہے یہود ہو یا ہندو ہو یا بدھسٹ ہو یا ناستک ہو، اگر وہ اس کیسٹ کو کھلے دماغ سے دیکھے گا اسے تسلیم کرنے پڑے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہیے. آپ اس کیسٹ دیکھ کے اس جواب کو اگر یاد کریں گے پھر جا کے آپ اپنے دوست سے کہہ سکتے جواب دیں گے. ابھی آپ ایک سوال کے جواب کے ماہر ہو گئے، پھر ان سے کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں مانتے، وہ آپ سے پوچھیں گے کیوں ماننا چاہیے ہمیں، آپ کو جواب نہیں پتا تو ہوتا ہے یہ. اور ہوم ورک کیجیے. میں نے تقریر دی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان دا ویریس ورلڈ ریلیجس اسکرپچرز. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر دیگر ادیان میں، دیگر مذاہب میں ہے، سارے میجر ریلیجن میں ہے. ہندو اسکرپچر میں ہے، بدھسٹ مذہب میں ہے، عیسائی مذہب میں ہے، یہود مذہب میں ہے، پارسی مذہب میں ہے، سارے ریفرنس کے ساتھ. آپ کیسے دیکھیے اس جواب کو آپ میمورائز کیجئے، یاد کیجئے، اس لیے سے کہو. ابھی آپ 2 سوال کے جواب کے ماہر بن گئے، پھر ان سے کہو کہ آپ سوال کیوں نہیں پڑھتے، وہ پوچھیں گے سوال کیوں پڑھنا چاہیے ہمیں، آپ کو نہیں پتا جواب تو کہتے آ کے ہوم ورک کیجیے. میں نے ٹاپک کے اوپر لیکچر دیا ہوں صلاح دی پروگرام انٹو رائچسنس. نماز آپ کو اچھائی کی طرف پروگرام کرتا ہے، اچھائی کی طرف آپ کو بلاتا ہے. اور آپ اس جواب کو یاد کیجیے، آپ کے دوست سے کہو. ابھی آپ 3 سوال کے جواب کے ماہر ہو گئے. اس طریقے سے ایک کے بعد ایک آپ انشاءاللہ ایک یا ایک جواب کے ماہر بنتے جائیں گے. آپ سوچیں گے کہ اب شیخ دیدا جیسے اوور نائٹ بن جائیں گے راتوں رات،
وہ وقت کبھی آئے گا ہی نہیں۔ بلغوا انی والا آیا، آپ کو ایک بھی آیت پتا ہے تو آپ کا فرض ہے آپ دوسروں کو جا کے اس کا پیغام پہنچائیں۔ بھلے آپ کو اس کو کنوینس کرنے نہیں آتا ہے، لیکن آپ کو پتا ہے اللہ ایک کم از کم وہ تو کہو۔